میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا اور یہ بھی سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک نہیں دو شادیاں کی تھی. اب دو شادیاں کرنے کے باوجود ایک لمبے وقفے تک بے اولاد رہے, اولاد ان کو نصیب نہیں. قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, انہوں نے کبھی بھی اپنی زبان پر حرف نہیں دیا. آج کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے, اگر کسی کو شادی ہو کے 4 سے 5 سال اگر ہو جائے اور اولاد نہ ہو تو ایسی صورت میں اولاد کے لالے پڑ جاتے ہیں. پھر یہاں کا چکر لگاتا ہے, کوئی وہاں کا چکر لگاتا ہے, کوئی اس مزار پہ جاتا ہے تو کوئی اس مزار پہ جاتا ہے, کوئی اس بابے کے پاس جاتا ہے تو کوئی اس بابے کے پاس جاتا ہے, کوئی یہاں منت مانگتا ہے تو کوئی وہاں منت مانگتا ہے, کوئی یہاں علاج کے لیے جاتا ہے تو کوئی وہاں علاج کے لیے جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا, بلکہ اپنی زبان سے یہ کہتے رہے رب ہب لی من الصالحین, پروردگار بال سفید ہو گئے ہیں, ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, 80 سال کی عمر ہو گئی ہے, میں ابھی بھی اولاد ہوں, اولاد سے محروم ہوں. پروردگار رب ہب لی من الصالحین, تو مجھے نیک بردبار صالح ایک بیٹا نصیب فرما, بڑھاپے کا سہارا بن سکے ایسی اولاد مجھے نصیب فرما. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمائی اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم, کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی. میرے بھائیوں 80 سال کی عمر میں جب بڑھاپے کے سہارے کی ضرورت تھی تو بال سفید ہو چکے تھے, ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی, ایسے موقع پر ایک بیٹا نصیب ہوتا ہے اور بیٹا نصیب ہونے کے بعد بھی آزمائش ختم نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی ہستی, ابراہیم علیہ السلام کی ذات و ذات ہے, اور ابراہیم علیہ السلام وہ انسان ہیں جن کی پوری زندگی میں آزمائش بنی پڑی ہے. میں ان آزمائش میں جانا نہیں چاہتا, تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, لیکن ان آزمائش میں سے ایک آزمائش یہ بھی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے لختے جگر کو, آپ اپنے نور نظر کو, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو آپ بیابان جنگل میں چھوڑ آئیے. میرے بھائیوں منتوں سے برسوں سے دعا کر کے ایک اولاد نصیب ہوئی تھی, اب اس کے بعد اس کو اپنے سے الگ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیتے ہیں, اپنی بیوی ہاجرہ کو ساتھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد مکہ کے بیابان جنگل میں چلے جاتے ہیں. بیابان جنگل میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے کھجور کا ایک چھوٹا سا تھیلا دیتے ہیں اور پانی کا ایک مشکیزہ دیتے ہیں, اور ان کو دے کر وہاں بٹھا کر وہاں سے واپس ہونے لگتے ہیں. حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آنے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے ابراہیم یہاں مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو, جہاں کوئی انسان نہیں رہتا ہے, جہاں کوئی آبادی نہیں بستی ہے, جہاں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے, یہاں چھوڑ کر ہم لوگوں کو کیوں جا رہے ہو. کئی مرتبہ یہ سوال دہراتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نہ صرف یہ کہ ان کے سوالات کے جوابات نہیں دیتے ہیں بلکہ ان کی طرف موڑ کر بھی نہیں دیکھتے ہیں, موڑ کر بھی نہیں دیکھتے ہیں. تب حضرت ہاجرہ کہنے لگتی ہے اللہ امرک بہذا, کہ اے ابراہیم کیا آپ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا حکم دیا ہے. تب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے. تب حضرت ہاجرہ کہتی ہے اذن لا یضیعنا, کہ تب اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے. حضرت ہاجرہ پر کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور نہ یہ شکایت کی کہ نہیں تم کیسے مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو. اللہ رب العالمین کا توکل دیکھیے, اللہ رب العالمین پر بھروسہ دیکھیے اور ان کا ایمان اور عقیدہ دیکھیے. جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں ضائع اور برباد کرنا نہیں ہے. اور اگر وہاں پہ حضرت ہاجرہ کی جگہ پہ آج کی مائیں بہنیں ہوتی تو فوراً یہ الزام لگا دیتی ہاں میں سمجھتی ہوں آپ کو اب مجھے میری ضرورت نہیں رہی, جب تک ضرورت آپ کو تھی آپ میرے ساتھ تھے, اب پہلی بیوی پر آپ کا دل آ گیا ہے, آپ اس لیے مجھے چال کے تحت چال چل کر اب ایک سازش کے تحت مجھے جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں, اب پہلی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتے. اس طرح کے انسان میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اور جانے کے بعد جب نظروں سے اوجھل ہوتا ربنا انی اسکنت من ذریتی, پروردگار میں نے اپنی ذریت کو, اپنے بیٹے اور بچوں کو اور اسی طرح بیوی کو تیرے گھر کے پاس جو کہ محترم گھر ہے, مکرم گھر ہے, فضیلت والا گھر ہے, اس کے پاس میں نے چھوڑا آیا ہے, اس کے پاس واپس آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح دعا کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور ادھر حضرت ہاجرہ کا یہ عالم ہے کہ وہ جو کھجور کو دیا گیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے,
وہ پانی جو ایک مشکی سے پانی دیا گیا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، خود بھوکی پیاسی ہے، اور اسی طرح بچے بھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ ماں سے کہاں دیکھا جاتا ہے، ماں نہ برداشت کر پاتی ہے، اس کے بعد کیا کیا صفا پہاڑی چڑھی اس امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی انسان نظر آ جائے، لیکن جب وہاں چڑھتی ہے کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے۔ پھر وہاں سے بھاگے بھاگے آتی ہے کہ میرے بچے کا کیا ہوگا، میں بچے کو چھوڑ کر آئی ہوں، بچے کی فکر میں واپس آتی ہے۔ پھر یہاں سکون سے ان کو رہا نہیں جاتا تو پھر دوسری طرف وہ بھاگتی ہے، وہاں جا کر مروا نامی پہاڑی پر چڑھتی ہے اور اس امید کے ساتھ چڑھتی ہے کہ کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی انسان مل جائے، لیکن اسے وہ کوئی انسان نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ نہیں کیا انہوں نے ایسا، 2 مرتبہ نہیں کیا، بلکہ 7 چکر انہوں نے لگایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آج وہ حاجی لوگ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اسی کی سنت ادا کریں، اس دن سے ہی اس کی سنت کو جاری کر دیا گیا ہے، اور آج تک لوگ اس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سنت جاری ہو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا جب 7ویں مرتبہ سبحانی مروا پہاڑی پر انہوں نے وہ چڑھی تو ایسی صورت میں ان کو ایک آواز آپ سے کہنے لگی کہ ذرا خاموش رہو، دھیان کرو، کان لگاؤ، کان لگاتی ہے، پھر اسی طرح کی آواز ان کو سنائی دیتی ہے، تو وہ پھر کہنے لگتی ہے کہ تمہاری مجھے مدد کی ضرورت ہے، تمہاری مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ تو یکایک وہ دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں لیٹے ہوئے تھے وہاں ایک فرشتہ ہے جو اپنے قدموں، پیروں یا اسی طرح اپنے پروں سے پر مار کر اس کو کیا کرتے کھود دیتے ہیں اور وہاں سے وہ پانی نکلنے لگتا ہے۔ تو حضرت حاجرہ آتی ہے اور اس کے بعد اس کو کنواں نما بنانے لگتی ہے، اس کا مڈیر بنانے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسماعیل پر اللہ رحم کرے، اگر وہ چھوڑ دیتی اپنی حالت پر تو آج یہ زمزم کنویں کی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ ایک بہتا ہوا چشمہ۔ کچھ دنوں کے بعد قبر جرہم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، حضرت حاجرہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ آپ ہم لوگوں کو یہاں رہنے کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسماعیل یعنی حضرت حاجرہ وہ بھی چاہتی تھی کہ کچھ لوگ یہاں بس جائیں، وہ اجازت دے دیتی ہے، اب دینے کے بعد کہتی ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں رہ سکتے ہو لیکن پانی پر آپ کا قبضہ نہیں ہو، لہٰذا اس طرح وہ قبیلہ وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ دنوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اسی قبیلے کے ایک بچی سے ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ شادی کرنے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت حاجرہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور آنے کے بعد جب حضرت اسماعیل کے گھر پہ جاتے ہیں تو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ملتے ہیں، تو ان کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ اسماعیل کہاں گیا ہے، تو ایسی صورت میں کہتی ہے رزق کے لیے گئے ہوئے ہیں، روزی روٹی کی تلاش میں باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے، گزر بسر کیسے ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بیوی کہتی ہے کہ بہت مشکل سے گزر بسر ہو رہا ہے، بہت تنگی ہے، بہت پریشانی ہے، کبھی کھانے کے لیے چیز رہتے تو کبھی اور چیز نہیں رہتی، اس طرح وہ شکایت کرتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب اسماعیل آئیں گے تو ایسی صورت میں میرا سلام کہنا، اور اس کے بعد کہنا کہ گھر کی اس چوکھٹ کو بدل دے، گھر کی چوکھٹ کو بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد اسماعیل علیہ السلام جب آتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی مہمان آیا تھا، چنانچہ وہ پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے کہ کون آیا تھا گھر میں، تو وہ بیوی کہنے لگتی ہے وہ شخص آیا تھا اور آپ کے بارے پوچھ رہا تھا، تو میں نے بتایا کہ آپ باہر گئے ہوئے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی پوچھ رہا تھا کہ آپ کی زندگی کیسے گزر بسر ہو رہی ہے، تو میں نے بہت مشکل سے گزر بسر ہو رہا ہے، یہ میں نے کہا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر سوال کرتے اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، ہاں اور بھی چیز پوچھ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ جب اسماعیل آئے تو ان پر میرا سلام کہنا، ان کو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ اس گھر کی چوکھٹ کو کیا کر دے، بدل دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ میرے والد محترم ابراہیم علیہ السلام تھے اور انہوں نے تم سے مجھے الگ ہونے کا حکم دیا۔ میرے بھائیوں، میرے ماؤں اور بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کو طلاق دینے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا، اور کس وجہ سے دیا؟ صرف اس وجہ سے دیا کہ وہ ناشکری کرتی تھی اور اپنے شوہر کا شکر گزار نہیں تھی، جو اللہ رب العالمین نے ان کو جو کچھ دے رکھا تھا اس پر قناعت نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے چوکھٹ بدلنے کا یعنی طلاق دینے کا، ان کو الگ کرنے کا حکم دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آتے ہیں اور دوسری بیوی سے، چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی ہوتی ہے، پھر دوسری بیوی سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اسماعیل کہاں ہے،
تو باہر گئے ہوئے. آپ لوگوں کی زندگی کیسے گزر بسر؟ بہت اچھی زندگی ماشاءاللہ، بہت اچھی زندگی گزر رہی. اس طرح ہو گئے بہت اچھی زندگی گزر رہی. اچھا آپ لوگ کھاتے پیتے کیا ہیں؟ بولے کھانے کے لیے گوشت ہے اور پینے کے لیے پانی ہے. ہم لوگ پانی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگارا تو ان کے گوشت اور ان کے پانی میں برکت نصیب کرنا. برکت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر سوال کرتے ہیں کہ پھر پوچھتے کہتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئیں گے تو ایسی صورت میں ان کا میرا سلام کہنا اور کہنا کہ یہ گھر کی چوکھٹ اچھی ہے، اس کی حفاظت کرو. اسماعیل علیہ السلام جب آتے ہیں تو ان سے پورا ماجرا بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ میرا ابو تھے اور انہوں نے تمہارے ساتھ رہنے کا مجھے حکم دیا، تمہارے ساتھ رہنے کا حکم دیا. تو دیکھیے شکر گزاری کتنی اچھی چیز ہے کہ شکر گزاری کرنے کی وجہ سے ان کی حفاظت کرنے کی بات کہی گئی ہے. میرے ماؤں اور بہنوں اگر تھوڑا سا کم آپ کو ملے تو ایسی صورت میں ناچوری بننے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی بھی اپنے زبان پر ہر پہ شکایت لانے کی ضرورت نہیں. بالکل جس حالت پر بھی ہے اگر آپ کو تنقید ہو رہی ہے، پریشانی بھی ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے. یقین مانیے آپ کے شکر گزاری کرنے کی وجہ سے کیا پتا آپ کے گھر میں برکت ہو جائے، برکت پیدا ہو جائے. تو شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد پھر آتے ہیں. پھر آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے اپنے تیروں کو صحیح کر رہے ہیں. تو دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بہت طرف جوشی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ملتے ہیں اور ملنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. میں ایک کام کے تحت میں یہاں آیا ہوں، میں بے مقصد نہیں آیا ہوں. اور وہ کام کیا ہے کہ یہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں، اس میں آپ کی مدد مجھے چاہیے. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی چنائی کرتے ہیں، دیوار جوڑتے ہیں. اور یہ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ قرآن میں کھینچا ہے. کہاں ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیاد کو بڑھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے اور اس کی دیوار کھڑی کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار تو اپنی جانب سے ہماری اس کوشش کو قبول فرمائی، تو سننے والا بھی ہے اور تو جاننے والا بھی ہے. میرے بھائیوں یہ دعا کرتے ہیں. اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا یا بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مسجد حرام کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام ان دونوں باپ بیٹوں نے کی ہے، دونوں باپ بیٹوں نے کی ہے. لیکن بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی تعمیر کی تھی. یا بعض مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہیں، فرشتوں نے تعمیر کی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں قبہ نصب کیا تھا تو فرشتوں نے آ کر حضرت آدم سے کہا تھا کہ ہم آپ سے پہلے اس گھر کا طواف کر چکے ہیں. لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو کہی گئی ہیں وہ کیا ہے، اسرائیلی روایت کو سامنے رکھ کر کہی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صریح اور صحیح حدیث اس طرح مروی نہیں ہے جس سے یہ پتا چلے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی مسجد حرام کی تعمیر ہوئی تھی. لیکن باتیں لمبی ہو گئی، لیکن ہم اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار تو ہم تمام لوگوں کو اس گھر کی زیارت بار بار نصیب فرمائی ہو اور ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائی ہو کہ جب تک ہم جیے ایمان اور اسلام پر جیے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.